وہ ایک اپڈیٹ آیا ہے نیا کوئی، جس میں واٹس ایپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی آپ واٹس ایپ پہ کوئی بات کریں گے تو کیا ہوگا، وہ آپ کی فیس بک پہ پہنچے گی اور انسٹاگرام پہ. مطلب اب یہ جو واٹس ایپ ایپ تھا یہ سیکیور نہیں رہے گا، یعنی کہ یہ ان سیکیور ہو جائے گا. اب آپ اس پہ کوئی چھپا دھپی والی بات نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہ ساری باتیں آپ کی وائرل ہوں گی. تو لوگ اتنا پریشان ہو رہے ہیں کہ یار اب کیا ہوگا، اب تو ہمارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں گے، کیونکہ اب تو جو ہم پرسنل باتیں کرتے تھے وہ کیا ہوں گی، سب کے سب فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ پہنچیں گی. اور خدا کی قسم جتنا یہ ڈر اس بات کا ہے نا کہ وہ ہیک ہوگی ہماری باتیں اور ہماری باتیں لوگوں کے سامنے آئیں گی، خدا کی قسم اتنا ڈر اگر اللہ کا دل میں آ جاتا نا کہ ہاں اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ نے جو فرشتے بیٹھا لے کرامن کاتبین، یہ ہماری ایک ایک بات کو کیا کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اگر یہ بات آپ کے دل میں بیٹھ جاتی تو پھر آپ ایسا کام ہی نہیں کرتے جو آپ کو واٹس ایپ یا فیس بک کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا یا آپ کو کوئی خدشہ ہوتا. بھائی جو لوگ کوئی الٹے سیدھے کام واٹس ایپ کے ذریعے نہیں کر رہے، انہیں کوئی ڈر ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی کوئی بات نہیں، ہماری بات تو سب کے سامنے ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. لیکن وہ لوگ ڈر رہے ہیں نا جو بہت زیادہ ویسے کام کرتے تھے جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے. مثلا کوئی لڑکا کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے تھوڑی نہ کرے گا، اب وہ چیٹ کر رہا ہے تو یہ اب اس کو اس بات کا خطرہ ہے کہ اب ہم کیا کریں گے، اب ہماری یہ بات کرنا چیٹنگ ہماری لوگوں کے سامنے آئے گی. تو جتنا اس کو اس بات کا ڈر ہے نا کہ لوگوں کے سامنے آئے گی تو لوگ کیا کہیں گے، وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ قیامت کا دن جو ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی تو وہ قیامت کے دن اسے اپنے سامنے پائے گا. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر برائی کی تو وہ قیامت کے دن اسے پائے گا. اور اللہ سامنے پیپر کرے گا، ایسے ہی نہیں یوم تحدث اخبارہا، قیامت کے دن انسان جو کچھ کر رہا ہے اخبار کی طرح، پیپر کی طرح سامنے کر دی جائے گی، دیکھو اپنے کرتوت اور اپنے کارنامے دیکھو. اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ پھر کہے گا اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب، اپنی زندگی، اپنی لائف، اپنی ہسٹری، اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، کیسے کھاتے تھے، کیا کرتے تھے رات کی تاریکیوں میں، جب لوگ تہجد میں اپنے وقت کو گزارتے تھے تو تم کیا کرتے تھے، جس وقت لوگ اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے تو تم کیا کرتے تھے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے سامنے ہمارے پیپر کو اوپن کر دے گا، دکھا دے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال آیا، سمجھو ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے. تو اس بات کی جتنے ہمارے دلوں میں فکر ہو رہی ہے نا، نوجوان طبقے کے دل میں زیادہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یار کیا ہوگا، تو یہی ڈر ہمیں اللہ کا اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے. اور یہ دیکھنا ہے نا کہ ہم دنیا کی نگاہ سے تو بچ سکتے ہیں، دنیا کے کیمروں سے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر سے کہاں چھپ کے جاؤ گے یار، کہاں چھپ سکتے ہو اللہ کی نگاہ سے. آپ پہنچے بس اسٹینڈ پر یا ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے، لکھا ہوتا ہے نا آپ کسی قسم کی چوری نہ کریں، ڈکیتی نہ ڈالیں، برا کام نہ کریں کیونکہ آپ کیمرے کی نظر میں. تو کوئی انسان جلدی وہاں کچھ نہیں کرتا، کسی کا پرس نہیں مارے گا، کوئی غلط کام نہیں کرے گا. اور وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ہم اللہ کی جو نظر میں یہ کیا ہوگا جو اللہ ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے اور کرامن کاتبین کے ذریعے لکھوا رہا ہے، یہ قیامت کے دن پول پٹی کھولی جائے گی. تو ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا. اس بات کی دعائیں کرتا ہی کوئی نہیں ہے. دعائیں کون سی کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، موٹر مل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، دنیاوی دعائیں کر رہے ہوتے. یہ دعائی کوئی جلدی نہیں کرتا ہے کہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچ جائیں، کیونکہ ابھی قیامت کے دن کی جو رسوائی ہونا ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. بھائی بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، اس سے کہا جائے بیٹا تم دنیا میں آؤ گے، دیکھنا اتنا بڑا زمین آسمان چاند سورج ستارے ہوا فضا کائنات ہے، مان لے گا؟ وہ کہے گا میاں کہاں کی باتیں کر رہے ہو، 3 جھلیوں کا اندھیرا، یہی زندگی، یہی دنیا، یہی جنت، یہی جہنم، کہاں کی باتیں کر رہے ہو، کہاں اتنا بڑا زمین آسمان ہے. وہ نہیں مانے گا کیونکہ اس نے دیکھا ہی 3 جھلیوں کا اندھیرا ہے. ادھر آ جائیے، ادھر آئیے، ادھر. اس نے دیکھا کیا ہے، 3 جھلیوں کا اندھیرا ہے. تو وہ کبھی نہیں مانے گا، وہ کہے گا یار یہی دنیا ہے، یہی اصلی چیز ہے. اب اس سے کہا جا رہا ہے کہ اب وہ دنیا میں آیا، وہ بچہ ماں کے پیٹ سے، اب اس سے کہا جا رہا ہے بیٹا یہ کچھ نہیں ہے، دنیا صرف مٹ جانے کی اور لٹ جانے کا سرمایہ، ختم ہو جانے والی زندگی ہے. انما لعب و لہو، صرف اور صرف کھیل اور تماشا ہے. اصل زندگی وہ ہے جو جنت ہے، جدھر نظر اٹھاؤ گے 70,000 سال تک دیکھتے رہ جاؤ گے، دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانو گے جنت جاؤ گے، نہیں مانو گے تو جہنم جاؤ گے۔ وہ کہہ رہا ہے یار کہاں کی باتیں کر رہے ہو، یہ کچھ نہیں، یہ پرانے لوگوں کے باتیں، کچھ نہیں ہے، یہی زندگی ہے، کھا پی کے عیش کی زندگی گزار لو، بس یہی سب کچھ ہے، ورنہ کوئی قبر پہ فاتحہ بھی پڑھنے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب انہیں یقین نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ جنت رکھ دی جائے اور دوسرے ہاتھ پہ جہنم رکھ دی جائے تو جتنا مجھے جنت اور جہنم کا جب یقین ہوگا جو میرے سامنے ہو، اتنا ہی مجھے بن دیکھے اب یقین ہے۔ اسی کو تو اللہ کہہ رہا ہے نا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے بتایا آپ اس کو مانو گے آپ کا فائدہ، نہیں مانو گے تو آپ کا نقصان ہے، اللہ کا اس میں کچھ نہیں جا رہا ہے۔